عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک معمولی سا نسخہ جو کہ دو چیزوں کا مرکب ہے اور بے شمار فوائد کا حامل نسخہ وہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس کاوش سے آپ دوستوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ایسے سمجھیں جس طرح کہ ایک کوزہ میں دریا بھر لیا جائے کی مثال ہے، یعنی خشکی سردی، خشکی گرمی، گرمی خشکی کی جتنی بھی، یعنی کہ تین مزاج کی جتنی بھی علامات ہیں ان کا یہ شرطیہ علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ آپ معمولی علامت سے لے کر، یعنی کہ خشکی سردی میں یا خشکی گرمی میں یا گرمی خشکی میں خارش ہو جاتی ہے، یہ فساد خون ہے۔ یہ معمولی سا فساد خون سے لے کر آپ انتہا اس کی جو ہوتی ہے کینسر تک کے مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر یہ جو گلٹیاں وغیرہ بن جاتی ہیں، گدودیں، گلٹیاں، وہ سخت ہوں یا نرم ہوں، وہ تمام اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ جلد کے اندر ہوں، معدہ کے اندر ہوں، رحم کے اندر ہوں، یہ بن جاتی ہیں۔ رحم کے اندر رسولیاں وغیرہ بن جاتی ہیں، تیزابی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ تمام کے لیے مسلسل استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چند دن کے استعمال سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تیزی آپ نے نہیں دکھانا اس میں کہ ایک خوراک لی اور دیکھا کہ مجھے فائدہ افاقہ ہوا ہے نہیں ہوا، دو خوراک لی، اس طرح نہیں۔ آپ نے کم از کم اس کا رزلٹ ایک ہفتہ کے بعد نوٹ کرنا ہے۔ اگر ایک ہفتہ کے بعد آپ کو اس کا کچھ رزلٹ ملے تو پھر آپ نے یہ 90 دن تک، یعنی کہ لمبی چوڑی جو خطرناک علامات ہیں ان میں آپ مثلا رسولی ہے، رحم کے اندر رسولی ہے، یا تیزابی پانی کی تھیلی ہیں، تیزابی پانی کی تھیلی ہیں تو یہ تو 2-3 ہفتہ کے اندر ختم ہو جائیں گے، اور اگر رسولی ہے تو وہ تقریباً آپ کو 90 دن سے پہلے اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ 90 دن کے اندر اگر کوئی 1 ماہ تک آپ مزید بھی استعمال کرنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح فیٹی لیور ہوتا ہے، یا کہ معدہ کی سوزش ہوتی ہے، انتڑیوں کی سوزش ہوتی ہے، ان تمام علامتوں میں بد ہضمی میں بھی دے سکتے ہیں، خشکی کی وجہ سے، معدہ اور انتڑیوں کی خشکی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، گیسز پیدا ہوتی ہیں، تبخیر معدہ ہوتا ہے، آپ ان میں دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ 3 مزاج کی جتنی بھی علامات ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں، معمولی سی چیزیں، ہر جگہ پر عام ملنے والی چیزیں، رسوم اور گندک آملہ سار۔ گندک آملہ سار کی تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، وہ تو ہر جگہ سے خالص ہی مل جاتی ہے۔ مسئلہ صرف رسوند کا، رسوند خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یا وہ نقلی نہیں ہونا چاہیے، اصل ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ خالص رسوت حاصل کریں اور اس کے وزن کے برابر آپ نے گندک آملہ سار، یہ دونوں کو آپ نے باریک کر کے صفوف بنا لینے۔ یہ 500 mg 1000 mg کے کیپسول بھی بھر کے استعمال کر سکتے ہیں، ویسے ہی لے سکتے ہیں بغیر کیپسول سے، کیونکہ یہ کڑوی اتنی زیادہ نہیں اور بد مزہ بھی نہیں ہے، لہذا بغیر کیپسول کی آپ استعمال کریں۔ یہ 3 دفعہ دن میں لیں۔ اگر کوئی شدت کی علامات ہیں تو آپ 2 کیپسول لیں دن میں، 3 دفعہ لیں، اور جیسے ہی آپ کو علامات میں کچھ افاقہ محسوس کریں تو پھر اس کی مقدار کم کر دیں دوائی کی، اور آہستہ آہستہ پھر آپ نے اس کا وقفہ زیادہ کر دینا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ کو فائدہ ہوتا جائے آپ نے اس کا وقفہ زیادہ کر دینا ہے۔ صبح و شام لینا شروع کر دیں،
تو یہ اکثر لوگ بیچارے بواسیر کی مرض سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی یہ تحفہ ہے، بہترین تحفہ ہے. وہ مسلسل استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. آپ اسے مقامی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پانی میں تھوڑا سا پیسٹ بنا کر مسوں کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں. اور اسی طرح جسم کے بیرونی اعضاؤں میں کوئی بیرونی حصہ میں اگر کوئی سوجن وغیرہ آ گئی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں. وہ لگانے سے سوجن تیزی سے ختم ہو جائے گی. اور اندرونی سوزش جو ہوتی ہے، مثلا انتڑیوں کی سوزش، جگر کی سوزش، معدہ کی سوزش، طحال کی سوزش میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا، اور فائدہ ضرور ہوگا. آپ نے مستقل مزاجی سے اسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے پرہیز کرنا ہے وہ اپنے خشک سرد اور خشک گرم ادویہ یا کوئی اغذیہ وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. یعنی کہ ترش قسم کے فروٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور کیا بادی سبزیاں جو ہوتی ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن وغیرہ، اس طرح کی بادی سبزیاں بھی نہیں استعمال کرنا. اور مشروبات ترش آپ نے استعمال نہیں کرنا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ کی غذا درست ہوگی اور ساتھ میں یہ استعمال کر رہے ہوں گے تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ بہترین آئے گا، اور یقینی کامیابی ہوگی. آپ خشکی سردی، خشکی گرمی، گرمی خشکی کی تمام علامتوں میں بلا خوف و خطر، کیونکہ یہ کوئی خطرناک بھی نہیں ہے، بالکل سادہ بے ضرر سا فارمولہ ہے. آپ اسے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. امید ہے میری اس چھوٹی سی کاوش سے میرے بہت سے دوستوں کا بہت حد تک فائدہ ہوگا. اور آئندہ انشاءاللہ آپ ملاقات ہوگی اگلی بہترین ویڈیوز کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.